میرا چلنا، میرا رکنا، میرا جانا، میرا آنا، ہو تیرے واسطے پوری ہو دعائیں یا اللہ، ہے کرم اس پر خدا پاک۔ 9 دسمبر عرب اسٹیچفورڈ کے فیضان مدینہ جو کہ برمنگھم کا فیضان مدینہ ہے وہاں کے لیے روانہ ہوئے۔ مشکلات بھی آتی ہیں، پریشانی بھی آتی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، یہ اپنے ساتھ شر بھی لاتی ہے، اپنے ساتھ خیر بھی لاتی ہے۔ نصیب والا وہ ہے جو اس کے شر سے بچا کر خیر کا حصہ جس کو نصیب آ گیا۔ 90 سال پرانی غیر مسلموں کی پہلے عبادت گاہ تھی، الحمدللہ عز و جل اب وہاں مسجد اور دیگر دینی کاموں کا آغاز کیا جانا تھا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ تعاون کر رہے ہیں، مدد کر رہے ہیں، حصہ ملا رہے ہیں، اللہ سب کو دنیا آخرت کی برکت عطا فرمائے۔ ایک شخصیت آئی تھی، مبارک ہستی تھی، وہ ہمارے خیمے میں آئے اور ہمارے بھاگ جگا کر چلے گئے۔ ہمیں نسل کی سختی سے بچا، ایمان کے ضائع ہونے سے بچا۔ طالب مغفرت ہو یا اللہ۔ اگلی صبح 10 دسمبر فیضان مدینہ برمنگھم میں تقریباً ان 26 اسلامی بھائیوں کے ساتھ مدنی مشورہ ہوا جو کینیڈا اور امریکہ سے آئے تھے۔ پھر نماز ظہر ادا کی گئی۔ ہے رب کی طاعت میں کامیابی ہماری، یہی ہے راز سمجھ لے تو کامیاب ہیں ہم، یہی ہے راز سمجھ لے تو کامیاب ہیں ہم۔ یہاں یو کے اسلامی بھائی بھی ہیں مختلف شہروں سے، پھر کینیڈا سے آئے، امریکہ سے آئے۔ دار شورا سے بھی ملاقات ہوئی ہے تو زمزم شریف اور مدینہ کی کھجور سبحان اللہ سب کو پیش کی گئی ہے۔ زمزم شریف کی تو کیا بات ہے، اس کو دیکھنے سے بھی نظر تیز ہوتی ہے، اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے، اور اس کو قبلہ روح ہو کر کھڑے ہو کے پینا چاہیے، سنت ہے۔ اور پینے کے بعد جو دعا ہے بڑی پیاری دعا ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ سیما حال میں ادنا کو اعلیٰ کر دیا، دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا، دیکھو اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا، دیکھو۔ Allah help me understanding of Islam, Allah help me understanding of Islam, Allah help me understanding of Islam, Allah help me understanding of Islam۔ اس کے بعد برمنگھم سے والسال گئے جہاں ایک بار پھر ایک ایسی جگہ دیکھنے کو ملی جو دعوت اسلامی نے تقریباً 6.5 لاکھ پاؤنڈ میں ڈیل کی ہے۔ وہاں نماز عصر ادا کی، الحمدللہ وہاں بھی مجھے اذان دینے کی سعادت ملی۔ الحمدللہ عز و جل آج ہم سیٹرڈے کا دن ہے اور 10 دسمبر ہے۔ فیضان مدینہ برمنگھم سے ہم نکل رہے ہیں، امریکہ، کینیڈا، یو کے اسلام بھائی ساتھ ہیں، اور ہم مل کر انشاءاللہ بھی والسال جا رہے ہیں۔ وہاں باپو کوئی نئی جگہ لی ہے جی الحمدللہ، وہ فیضان مدینہ والسال کو بننے جا رہا ٹھیک ہے۔ ہے، جامعۃ المدینہ مدرسۃ المدینہ بھی ہوگا انشاءاللہ۔ تو وہاں وہ جگہ دیکھنے جا رہے ہیں، نماز عصر وہاں ادا کریں گے، تقریباً 2:15 بجے عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد سب مل کر انشاءاللہ لندن کی طرف جائیں گے۔ آج لندن میں مدنی مذاکرے میں شرکت بھی ہوگی، اور وہاں پر ایک عظیم الشان ہیرو سینٹرل مسجد میں سنت و برا اجتماع ہے جہاں نگران شورا بیان فرمائیں گے، اور پھر انشاءاللہ کل مانچسٹر میں وہ دن ہوگا کہ جب 11 دسمبر کو گریجویشن سیریمنی ہے، جامعہ کی دستار فضیلت ہے۔
الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ میرے سارے گناہ معاف فرما میرے سارے گناہ معاف فرما یا اللہ میری میرے ماں باپ کی میرے ماں ساری امت کی مغفرت فرما ساری یا اللہ مجھے زیر گنبد خضرا جلوہ محمود میں شہادت جنت و بقیع میں مدفن اور جنت و فردوس میں اپنے پیارے حبیب اپنے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کا صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو سے عطا فرما الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم. الحمدللہ عز و جل اس وقت ہم والسول میں موجود ہیں. یہ تقریباً برمنگھم سے آدھے گھنٹے کے راستے پہ ایک شہر ہے اور یہاں الحمدللہ فیضان مدینہ والسول کی جگہ لی گئی ہے. یہ بھی تقریباً 6.5 لاکھ پاؤنڈ کی ہے. پاکستان میں رہنے والوں کو سمجھنے کے لیے بتاؤں کہ تقریباً پاکستانی 20 کروڑ روپے کی ایک اور پراپرٹی. کل ہم نے برمنگھم کے ایک علاقے میں ہمیں دکھا تھا کہ 90 سال پرانی غیر مسلموں کی عبادت گاہ دعوت اسلامی کے مرکز کے لیے لی گئی. اب والسول میں ماشاءاللہ یہ جگہ لی گئی ہے اور آج انشاءاللہ ہم یہاں بھی نماز عصر ادا کریں گے. اس کی جو پلاننگ ہے یہ بھی وہاں پر ڈال دی گئی ہے کمیشن کے اندر اور انشاءاللہ ان قریب یہاں پر جو ہے وہ نمازیں بھی ہوں گی اور دعوت اسلامی کے اجتماع بھی ہوں گے. مزید بھی کچھ پلانز ہیں. جامعۃ المدینہ مدرسۃ المدینہ فیونرل ماشاءاللہ جامعۃ المدینہ مدرسۃ المدینہ. نگران شورا جب پچھلے سالوں میں تشریف لائے تھے تو یو کے والوں کو ایک ہدف دیا تھا کہ مسلمانوں کے لیے کوئی ایسی جگہ ہونی چاہیے جہاں میت کے غسل کا انتظام ہو اور ان کے جو آخری رسومات ہیں فیونرل سروس کا انتظام ہو. تو اب ماشاءاللہ نئی جگہوں پر یہ بھی پروجیکٹ ہمارے شروع ہو رہے ہیں اور کئی جگہوں پر ہو بھی چکے ہیں. اللہ ہمارے نگران شورا کو بھی سلامت رکھے اور یہ برکتیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا کنٹینیو وزٹ ہوتا جا رہا ہے اور دعوت اسلامی مزید آگے بڑھتی جا رہی ہے. آج تو امریکہ والے بھی دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. 0.6 ایکڑ یہ جگہ ہے. تقریباً اگر سمجھانے کے لیے عرض کروں تو یہ آلموسٹ تقریباً پاکستان میں اگر ہم گنتے ہیں تو 2 سے 2.5 ہزار گز جگہ ہو گئی. 5 کنال پنجاب والوں کو زیادہ اچھا نہیں سمجھ آئے گا کہ آلموسٹ 5 کنال یہ جگہ بنتی ہے. مزید کچھ اور بھی دارالمدینہ کی پرمیشن ڈالی اور انشاءاللہ وہ بھی ہماری دارالمدینہ بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہاں بنے گا. دنیا بھر کے عاشقان رسول کے لیے زبردست خوشخبری ہے. الحمدللہ یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی جس کو آپ ڈونیشن دیتے ہیں. آپ کے ڈونیشن کا کتنا شاندار استعمال یہ کرتے ہیں تو پھر کیوں نہ ہم دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون جاری رکھیں. یو کے میں رہنے والے عاشقان رسول کے لیے یہ کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ 75 کے قریب مراکز جو ہے وہ بلڈنگز دعوت اسلامی بنا چکی ہے اور مزید یہ سفر آگے کی طرف جاری ہے. انشاءاللہ رکنا نہیں ہے. Islam is the way of life. Islam is the complete way of life. جی الحمدللہ یہ آپ جگہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. رحمت پہ تیری ہے آسرا, تجھ پہ بھروسہ ہے رب میرا. ہو جائے مشکل آسان سب, چاہے جو تو میرے خدا. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حبیب کا صدقہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ یہ جو جگہ لی ہے اس جگہ میں جو رکاوٹیں ہیں اللہ اسے دور کر دے. یا اللہ آسانیاں پیدا کر دے. جلدی جلدی یہاں فیضان مدینہ بن جائے, دارالمدینہ بن جائے, مدینہ مدرسۃ المدینہ جو جو اچھی سی نیتیں کی اللہ پاک یہاں پر یہ کام پائے تکمیل تک پہنچے اور خوب تیرے دین کی خدمت ہو. جنہوں نے اللہ اس کے لینے میں تعاون کیا اور آگے تعاون کر رہے ہیں کریں گے اللہ سب کو دنیا کر کے برکت عطا. ہم سب کو تیرے دین کی خدمت کے لیے قبول فرما اور تیری رضا والا کام ہم سے لے. مدد کر مددگار پیدا فرما. صلی اللہ علیہ خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ. میرا چلنا میرا
रुकना, मेरा जाना, मेरा आना, मेरा चलना, मेरा रुकना, मेरा जाना, मेरा आना, हो तेरे वास्ते पूरी हो दुआएं या अल्लाह, हो तेरे वास्ते पूरी। वॉलसॉल में इन तमाम मामलात से फारिग होने के बाद हम लंदन की तरफ रवाना हो गए, क्योंकि वहाँ आज एक अजीम शान इज्तिमा था। लंदन में एक इलाका हैरो है जहाँ बड़ी तादाद में पाकिस्तानी और एशियन रिहाइश पजीर हैं। हैरो की जामा मस्जिद में निगरान शूरा का सुन्नतों भरा बयान हुआ, जिसमें तुर्किश एम्बेसी के सफ़ीर और उनके मजहबी उमूर के हेड ने शिरकत की। इसके अलावा भी मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले आशिकान रसूल बड़ी तादाद में मौजूद थे। Reach out to people all over the world to spread the sunnah, whether it be China. कहाँ जा रहे हैं? बस हमने गाड़ी चेंज कर, हम बर्मिंघम से लंदन जा रहे हैं। हम भी लंदन जा रहे हैं और आई साहब का आज बयान भी है। कल इंशाल्लाह कितने बजे? आज रात को। आज रात को मस्जिद में बयान। अच्छा, कल तो हमारा मैनचेस्टर में है। हम तो इस तरह ट्रैवल फास्ट। हम इंशाल्लाह हैरो सेंट्रल मस्जिद में बहुत बड़ा इवेंट है। रात तकरीबन 8:30 बजे असर का बयान है। अब्दुल भाई खड़े हो, अब्दुल भाई खड़े हो, अगर इजाजत हो देखते तो। Of creation, I've learned to seek refuge. Oh, most noble of creation, I've learned to seek refuge in other than you when universal calamities descend. Mawlaya salli wa sallim da'iman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. مولاي صل وسلم دائما أبدا. Alhamdulillah Azza wa Jal, today we are Harrow, London, and mashallah there is a Sunnah inspired Ijtima from which brothers from different part of the UK, and especially I welcome the delegation from Turkish Embassy. Jazakallah for your coming, mashallah. Very loving country for all of us, alhamdulillah. And also we are very pleased to welcome our brothers from America and from Canada. They came all the way from America and Canada to attend these Sunnah inspired gathering. Allah subhanahu wa ta'ala accept our this hazri and give us blessing for this beautiful ijtima. Inshallah, within a few moments, the head of Central Executive Committee of Dawat Islami, Maulana Haji Imran Attari, will be with us. And he will deliver Sunnah inspired bayan inshallah. Kaliyan zulfa wala dukhi dila da sahara, qasam khuda di mainu sab nalo pyara, qasam khuda di sanu sab nalo pyara, karke dua sona suraj nu modda, चन तोड़दा ते आपे चन जोड़दा, आपे चन तोड़दा ते आपे चन जोड़दा, बिगड़ी बनावे मेरे नबी दा इशारा, बिगड़ी बनावे मेरे नबी दा इशारा, कसम खुदा दी सानू सब नालों प्यारा। सुभानअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। माशाअल्लाह, हैव अ सीट, माशाअल्लाह। इस इज्तिमा में इस्लामी बहनें भी पर्दे की हालत में मौजूद थीं और निगरान शुरा ने शानदार अंदाज में फैमिली के मौजू पर, घर गृहस्थी के मामलात पर और बिलखुसूस पर्दे की अहमियत पर सुन्नत भरा बयान फरमाया। सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह
وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس سے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے. صلو علی الحبیب. عورت جب با پردہ ہوتی ہے نا تو یہ خود ایک نشانی ہے کہ یہ عورت نیک ہے. عورت کے نیک ہونے کی، دیندار ہونے کی، اچھے اخلاق و اچھے کردار والے ہونے کی اس کی ایک مین نشانی یہ ہے کہ وہ با پردہ ہوگی. لہذا مرد کو بھی چاہیے کہ با پردہ عورت سے شادی کرے، انشاءاللہ تعالی سے گھر اچھا بنے گا. اللہ پاک نے ہمیں پردے کے تعلق سے جو کچھ ارشاد فرمایا، کیونکہ آج کل جس وقت میں یہ بات کر رہا ہوں دسمبر 2022، تو ایک حیا اس کو جس طرح تار کیا جا رہا ہے، جس طرح اس کو مطلب بیان کیا جا رہا ہے نا، مسلمان کی جو حیا اور ماڈسٹی ہے اس کو جس انداز پر کمپرومائز کیا جا رہا ہے کہ بھولی جائے مسلمان کے حیا بھی کوئی شے ہے، پردہ بھی کوئی شے ہے، لحاظ بھی کوئی شے ہے، کوئی اسلام و دین کی اس معاملے میں تعلیمات کی بھی کوئی امپورٹنس ہے. یہ بہت بڑا ٹاپک ہے. قرآن کریم کی آیات موجود ہیں، اتنی حدیثیں موجود ہیں، کتابیں موجود ہیں. اور جو عورتیں کہتی ہیں جناب دل کا پردہ ہونا چاہیے، محترمہ جب دل میں پردہ آ جائے گا تو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا. داڑھی دل میں ہونی چاہیے، دل میں بال اگ جائیں گے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس. داڑھی اوپر آتی ہے، داڑھی دل میں نہیں آتی ہے. نہیں دل صاف ہونا چاہیے. بھائی دل صاف ہے تو باہر کیوں گندا ہے؟ اگر اندر صاف ہے تو باہر کیوں گندا ہے؟ ابھی میں اس کے اندر گرم پانی بھروں گا، اندر گرم ہے تو ادھر کیا آئے گا؟ ٹھنڈا. جو اندر ہے وہ باہر ہے نا. تمہارے اندر پاکیزگی ہے تو باہر کیوں گندگی ہے؟ اگر اندر اتنا صاف ستھرا بھرا ہوا ہے تو باہر کیوں گندا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ اندر بھی صاف رکھو، باہر بھی صاف رکھو، دونوں کا صاف رکھنا ہے. اور اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا گیا، آپ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ نہ حج کرتی ہیں نہ عمرہ کرتی ہیں؟ آپ نہ حج کرتی ہیں نہ عمرہ کرتی ہیں. انہوں نے جواب دیا، میں نے حج بھی کیا ہے اور عمرہ بھی کیا ہے، اور اللہ پاک نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں گھر میں رہوں. حج اور عمرہ میں کر چکی ہوں، اور اللہ پاک نے کیا فرمایا ہے؟ اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. تو مجھے میرے رب نے فرمایا ہے کہ میں گھر میں ٹھہری رہوں. اللہ پاک کی قسم میں دوبارہ گھر سے نہیں نکلوں گی. راوی کا بیان ہے کہ اللہ کی قسم وہ اپنے دروازے سے باہر نہ آئی یہاں تک کہ وہاں سے آپ کا جنازہ ہی نکالا گیا. یہ اللہ پاک کے حکم پر عمل کا انداز دیکھیے امہات المومنین کا. اللہ اللہ اللہ. بات اسیاں سے میں نے بگاڑی، دل کی ہاتھوں سے بستی اجاڑی، لطف و رحمت کی عفو و عطا کی میرے مولا مغفرت کی خیرات دے دے، آمین. رحمت کی خیرات دے دے، آمین. بخشش کی خیرات دے دے. آمین. بولا ہمارے ماں باپ کی بخشش کر، آمین. ساری امت کی مغفرت فرما دے. آمین. ہمارے گھروں میں اتفاق عطا کر، آمین. محبت عطا کر، پیار عطا کر، آمین. الفت عطا کر، نا اتفاقیوں سے بچا لے.
یا اللہ حیا 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 عطا کر دے، شرم و حیا کا میں پیکر بنا، زبان سے غلط بات نہ ہو، آنکھ غلط بات نہ دیکھے، کان غلط بات نہ سنے، کردار غلط بات قبول نہ کرے، مولا ایسا کرم کر دے، کرم کر دے، ہمیں ہمارے روئے روئے میں حیا بسا دے، مولا حیا بسا دے۔ بخش دے میری ساری خطائیں، بخش ہماری ساری خطائیں، مولا بخش ہماری ساری خطائیں، کھول دے ہم پر اپنی عطائیں، بخش بس ہمارا ایمان سلامت رکھ رہے، اب دنیا سے جائے ایمان لے کر جائے، کلمہ پڑھتے پڑھتے جائیں، تیری رضا کے سائے میں ہماری روح قبض کر لی جائے۔ خدایا برے خاتمے سے بچانا، خدایا برے خاتمے سے بچانا، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الأمی صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول۔ مولایا صلی اجتماع کے بعد دیر تک ملاقات کا سلسلہ رہا۔ ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، لكل هول من الأهوال مقتحم۔ اور اب اگلا پڑاؤ تھا یو کے کا نارتھ، یعنی نارتھ کا علاقہ اور مشہور و معروف شہر مانچسٹر۔ 11 دسمبر اتوار کے دن ہم فجر کے بعد مانچسٹر کے لیے روانہ ہوئے، جہاں دستار فضیلت کی تقریب تھی۔ ہیرو سے ایلزبری، اور جب ایلزبری سے روانہ ہوئے تو ٹیمپریچر -4 ڈگری ہو چکا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بھائی صاحب اس وقت وبرکاتہ۔ آپ کہاں ہیں اور یہ سنو فال ہو رہی ہے؟ اس وقت ہم مانچسٹر کی طرف جا رہے ہیں یو کے میں، اور میں نے تو خیر اتنی تیز اسنو فالنگ برف والی فرسٹ ٹائم اس طرح میں اس سے گزر رہا ہوں۔ دیکھی ہے برف، لیکن اس انداز سے کہ بارش کی طرح برس رہی ہے، تو اللہ خیر عافیت والا معاملہ فرمائے۔ وہاں پر انشاءاللہ اجتماع مانچسٹر میں یو کے۔ دعا کیا کرنی چاہیے بھائی صاحب؟ برستی بارش پر جو دعا ہوتی ہے، عبدالحبیب بھائی سے پوچھا تھا ابھی، عبدالحبیب بھائی بتا رہے تھے کہ مدنی مذاکرے انہوں نے میرے سننے سے سوال کیا تھا کہ جو بارش میں دعا ہوتی ہے، کیا برف جب گرے اس وقت بھی یہی دعا کی جا سکتی ہے؟ تو میرے سنت نے فرمایا تھا کہ جی ہاں، وہ دعا یہ کر سکتے ہیں۔ کون سی دعا ہے؟ اللہم صیبا نافعا، اللہم صیبا نافعا۔ جو بارش کا پانی برکت والا پانی ہے اور اس کے پینے کے فوائد بھی کتابوں میں لکھے ہیں، تو یہ بھی تو بارش ہے جو برف بن جاتی ہے۔ تو اگر برف جمع کر لی جائے اور پھر اس کو پگھلا کر پانی پی لیا جائے تو جی اس کی برکتیں بھی مل سکتی۔ تو خاص طور پہ جن ایریاز میں برف باری ہوتی ہے، تو اگر صاف ستھری برف مل جائے تو
اس کو بھی پگھلا کر پئیں گے تو انشاءاللہ جو بارش کے پانی پینے میں شفا کے بارے میں فرمایا گیا اور اس کی جو برکتیں انشاءاللہ وہ بھی حاصل ہو سکیں. اللہ پاک خیر والا معاملہ فرمائے اور ہم سب کو جہنم کی گرمی اور سردی کے عذاب سے محفوظ فرمائے. جب مانچسٹر پہنچے تو عصر کے بعد مانچسٹر کی وکٹوریا پارک مسجد جو کہ ایک عظیم الشان مسجد ہے وہاں میری حاضری ہوئی. ہزاروں عاشقان رسول موجود تھے. یورپ کے بھی وہ تمام طلباء جنہوں نے درس نظامی مکمل کر لیا تھا اور اس اعزاز میں ان کی دستار فضیلت اس پرسعید تقریب میں رکھی گئی تھی. نئی جنریشن بھی موجود ہے, بچے بھی موجود ہیں. جب سے پیدا ہوئے ہیں کبھی سوچا یہ کعبے کی طرف نماز پڑھنے کا حکم کیسے مل گیا؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. الٹے سیدھے چٹکلے سنائیں گے, الٹی سیدھی باتیں کریں گے تو ہاں ہاں کر کے ہنسیں گے, فضول قسم گفتگو کریں گے تو لوگوں کا دل لگا رہے گا. لوگوں کا دل روحانیت سے لگتا ہے. یو کے کی سرزمین پر الحمدللہ یہ وہ پھول کھل رہے ہیں, انشاءاللہ ان کی خوشبوئیں دنیا بھر میں پھیل کر اللہ نے چاہا تو سنتوں کو عام کریں گی. میرا چلنا, میرا رکنا, میرا جانا, میرا